پاکستان کی سفارتی کامیابی کے بعد عوام کے لیے ریلیف، وزیراعظم نے تیل قیمتوں میں بڑی کمی کر دی۔ پیٹرول 74 روپے سستا، نئی قیمت 299 روپے 50 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت میں 67 روپے کمی کر دی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا قوم سے کیا وعدہ پورا کر رہی ہیں۔ عوام نے مشکل صورتحال میں صبر و تحمل کا بے مثال مظاہرہ کیا۔ حکومت پاکستان کی بہتر منصوبہ بندی کی بدولت توانائی بحران نہیں آیا۔ مؤثر اقدامات کی بدولت کوئی لمبی قطاریں نہیں لگیں۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں جو کمی آئی ہے وہ منوان عوام کو منتقل کر رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال پر پاکستان کی ثالثی کی بدولت امن ممکن ہوا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر خصوصی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ حکومت کی پوری ٹیم کو امن کے لیے خلوص نیت سے متحرک رہنے پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ مہنگائی میں مزید کمی کے لیے مؤثر اقدامات جاری رکھیں گے۔ تیل کی قیمتوں میں ایک ہفتے کے لیے کمی کا نوٹیفیکیشن جاری، اطلاق ہو گیا، عوام خوش، وزیراعظم کے اعلان کا خیر مقدم۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی، وفاقی حکومت کے کفایت شعاری اقدامات واپس۔ جمعے کی چھٹی ختم، سرکاری پیٹرول کی مکمل سہولت بحال، 60% سرکاری گاڑیاں بند کرنے کا اقدام بھی واپس۔ وزیراعظم نے منظوری دے دی، نوٹیفیکیشن جاری۔ 10 جون سے نافذ، بازار بند کرنے کے اوقات کار برقرار رہیں گے۔ دکانیں، مارکیٹس اور شاپنگ مالز اور بازار رات 9 بجے، شادی ہالز، مارکیز اور تقریبات کے مراکز رات 10 سے، ریسٹورانٹ، کیفے اور فوڈ آؤٹلیٹس رات 11 بجے بند ہوں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان میں ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کی تاریخی اسلام آباد امن معاہدے پر ایک دوسرے کو مبارکباد۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا سعودی عرب کی بھرپور حمایت سے ہی ایران امریکہ امن معاہدہ طے پایا۔ سعودی ولی عہد کی وزیراعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی انتھک کوششوں کی تعریف۔ مذاکرات کے اگلے مرحلے کی باقی مسائل کو بات چیت، سفارتکاری سے حل کرنے پر اتفاق۔ وزیراعظم شہباز شریف نے سعودی ولی عہد کو دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ پاکستان کو وہ عزت ملی جس کی تلاش میں صدیاں گزر جاتی ہیں۔ آج دنیا بھر میں پاکستان کا نام عزت سے گونج رہا ہے۔ امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت پاکستان کی بڑی کامیابی ہے، جس کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے 2.5-3 ماہ شبانہ روز انت تک محنت کی۔ ایرانی صدر نے بھی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کے قومی اسمبلی میں خطاب، کہا ایرانی صدر نے شہید سپریم لیڈر کے 3 اور 4 جولائی کو جنازے کا بتایا تو ایرانی صدر کو کہا ہم سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے جنازے میں ضرور آئیں گے۔ ایران کے صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے پہلی فرصت میں دورہ پاکستان کی حامی بھر لی۔ پاکستان کی سفارتی کامیابی پر قومی اسمبلی میں قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ قرارداد میں وزیراعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی اور مذاکراتی ٹیم کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اسرائیل اور حزب اللہ میں بھی جنگ بندی کا معاہدہ طے۔ رائٹرز نے بتایا لبنان میں جنگ بندی کا آغاز ہو گیا۔ معاہدے میں امریکہ، قطر اور ایران نے اہم کردار ادا کیا۔ سینئر امریکی اہلکار نے بھی جنگ بندی معاہدے کی تصدیق کی۔ معاہدے کے تحت تمام محاذوں پر فوجی کارروائیاں روک دی جائیں گی۔ حزب اللہ کا بھی جنگ بندی معاہدے پر عمل کرنے کا اعلان۔ لبنان میں کشیدگی نے امریکہ ایران معاہدے کو خطرے میں ڈال دیا۔ لبنان میں رات بھر اسرائیلی حملوں میں 18 افراد شہید ہوئے۔ حزب اللہ کے حملے میں 4 اسرائیلی فوجی بھی مارے گئے۔ ایران کے ساتھ معاہدے پر دستخط ہو چکے ہیں۔ ایران کے ساتھ 60 دنوں میں حتمی ڈیل کرنی ہوگی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا میری لینڈ میں ایئر فورس 1 میں تقریب سے خطاب، کہا حتمی ڈیل نہ ہوتی تو وہ کام کریں گے جس سے ایران کو خوشی نہیں ہوگی۔ مجھے نہیں لگتا ایسا کچھ کرنا پڑے گا، حتمی ڈیل ہو جائے گی۔ صدر ٹرمپ نے کہا اپنے حکومت سے بڑی تعداد میں جہاز گزر رہے ہیں جس پر کمپنیاں بہت خوش ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا میں چین کے صدر کو کہا تھا کہ آپ نے حدود میں مداخلت نہ کریں۔ چین کے صدر نے میری بات مانی اور انہوں نے مداخلت نہیں کی۔ چین کے صدر ستمبر میں امریکہ کا دورہ کریں گے۔ میں بھی دوبارہ چین کا دورہ کروں گا، وہاں بڑی کانفرنس ہوگی۔ قطر کی جانب سے تحفے میں ملنے والے ایئر فورس 1 کے بارے میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ طیارہ ایسا لگژری ہے کہ کسی نے نہیں دیکھا۔ اس لگژری طیارے پر دنیا بھر میں سفر کروں گا۔
امریکہ ایران معاہدے کو اسرائیل سے خطرہ، امریکی انٹیلیجنس اداروں نے ٹرمپ انتظامیہ کو اسرائیل سے متعلق خبردار کر دیا۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ لکھا، نتنیاہو ایران سے پائیدار امن معاہدے کی کوشش کو سبوتاژ کر سکتے ہیں۔ لبنان میں شدید جھڑپوں کے بعد امریکہ ایران مذاکرات مؤخر ہو گئے تھے۔ امریکی حکام جنگ بندی کو خطے میں استحکام کے لیے اہم قرار دے رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے سوئٹزرلینڈ میں شیڈول مذاکرات ملتوی، سوئس وزارت خارجہ کا کہنا ہے برگن اسٹاک ریزورٹ میں تیاریاں جاری ہیں، فی الحال اس سے زیادہ معلومات نہیں دی جا سکتی۔ ایران نے لبنان پر اسرائیلی حملوں کے باعث سوئٹزرلینڈ آنے سے انکار کیا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی دورہ مؤخر کر دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بتایا امریکہ ایران مذاکرات محرم کے باعث مؤخر کیے گئے۔ دونوں ملکوں کے درمیان معاملات کو آئندہ 60 دنوں میں آگے بڑھایا جائے گا۔ جب بھی مذاکرات ہوں گے ہم اس میں شریک ہوں گے۔ فریقین اور ثالث پاکستان نے امن معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں، جس کے بعد سوئٹزرلینڈ جانے کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ آب ہرمز سے تجارتی جہازوں کی باقاعدہ آمد و رفت شروع، ایرانی وزارت خارجہ نے تصدیق کر دی۔ ترجمان اسماعیل بقائی نے بیان میں کہا آب ہرمز سے تجارتی جہازوں کی بغیر کسی رکاوٹ آمد و رفت جاری ہے۔ تجارتی جہازوں کا تحفظ 18 جون کی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے مطابق یقینی بنایا۔ ہرمز کی بندش کے حوالے سے زیر گردش خبریں درست نہیں۔ ایرانی سپریم سیکیورٹی کونسل کا کہنا ہے آب ہرمز میں بارودی سرنگوں کی صفائی اسلام آباد معاہدے کے تحت کی جائے گی۔ پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی جہازوں کو گزرنے کے لیے اجازت نامے جاری کرے گی۔ بحری جہازوں کو راستے اور وقت کی پابندی کرنا ہوگی۔ درخواست دہندگان سے 60 دن تک کوئی فیس نہیں لی جائے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے رابطہ۔ ایرانی قیادت، حکومت اور عوام کو امریکہ سے تاریخی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط پر مبارکباد۔ اسحاق ڈار نے کہا امید ہے مذاکراتی عمل کامیابی سے آگے بڑھے گا اور مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ عباس عراقچی نے پاکستان کی تعمیری اور مسلسل ثالثی کی کوششوں پر شکریہ ادا کیا۔ پاکستان، ترکیہ، سعودی عرب اور مصر کے وزیر خارجہ کے اجلاس 21 جون کو مصر میں متوقع۔ ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت کے بعد سفارتی پیش رفت پر مشاورت کی جائے گی۔ We are at the height of our partnership. We have great ties between our leaders. President Trump and Prime Minister Sharif and Field Marshal Munir, they have talks all the time on these grand global issues because Pakistan is at the center of global politics right now. Through the mediation effort, through the MOU that we were able to agree and negotiate on that will lead to greater peace in the region and that will really transform the globe. پاکستان ثالثی کی وجہ سے عالمی سیاست کا مرکز بن چکا۔ امریکی سفیر لیٹلی بیکر کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل اہم عالمی امور پر رابطے میں ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اس وقت انتہائی بلندی پر ہیں۔ پاکستان کی ثالثی کی وجہ سے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط ممکن ہوئے۔ اب یہ معاہدہ خطے میں مکمل امن کا باعث بنے گا۔ دنیا کی حالت بدلے گی۔ پاکستانی میڈیا نے تمام واقعات اور پیش رفت کی مثبت کوریج کی۔ پاکستانی میڈیا نے پاک امریکہ تعلقات کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ بے مثال اور انتہائی مثبت کوریج پر پاکستانی میڈیا کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دنیا کے مختلف صحافیوں کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں، جس میں مڈل ایسٹ، امریکہ اور اسرائیل کے صحافی بھی۔ تب بغیر میرے پوچھے آپ یقین کیجئے کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ جا کر بتائیے گا پاکستان میں اپنے فیلڈ مارشل صاحب کو، اپنے پرائم منسٹر صاحب کو، عاصم منیر صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو، کہ ہمارے ملک میں اب ہر شخص ان کے نام سے واقف ہے۔ آپ فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کو بتائیے کہ ہمارے ملک میں ہر شخص ان کے نام سے واقف ہے۔ سوئٹزرلینڈ آئے غیر ملکی صحافیوں کی آر وائی نیوز کے اینکر وسیم بادامی سے گفتگو۔ مذاکرات کی کوریج کے لیے گئے وسیم بادامی نے بتایا اسرائیلی صحافی ایران امریکہ معاہدے سے ناخوش، کہتے ہیں ایران نے بڑی ہوشیاری سے اپنے حق میں ڈیل کی ہے۔ حکومت نے تحریک انصاف کو ایک بار پھر مذاکرات کی پیشکش کر دی۔ قومی اسمبلی اجلاس کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور سابق اسپیکر اسد قیسی سے ملاقات کی۔
शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई से भी मिले। उन्हें मिसाक मैशत और मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान की ऑफर की। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद पीटीआई वफ़द ने हुकूमती अरकान के साथ सर जोड़े। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने बताया, पीटीआई ने हुकूमती पेशकश का मस्बत जवाब दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा, बानी पीटीआई की किसी से मुलाकात नहीं हुई, उन्हें आंख के इलाज के लिए जेल से अस्पताल लाया गया था। मुल्क में मिसाकी जमहूरियत हो। मिसाकी जमहूरियत का मतलब यह है कि सबको जो है लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड हो, किसी के साथ जो है इंतकाम न हो। हम एक हकीकी जमहूरियत के लिए, ट्रू डेमोक्रेसी के लिए हर वक्त बात करनी है। मिसाक जमहूरियत के लिए तैयार हैं, ये मुल्क भी हमारा है तो आज भी हमारी है। पीटीआई रहनुमा सैयद फैसल की हुकूमती वफ़द से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, हम ऐसा मिसाक जमहूरियत चाहते हैं जहाँ सब जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, किसी से सियासी इंतकाम ना लिया जाए। हकीकी जमहूरियत के लिए बात करने को तैयार हैं। खैबर पख्तूनख्वा का 2122 अरब रुपए का बजट पेश। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने 48 अरब खसारे का बजट पेश किया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा, कम से कम उजरत 45,000 रखने की तजवीज़। सुहेल आफरीदी ने कहा, जब तक बानी से मुलाकात नहीं कराई जाती वफाकी हुकूमत के लिए कोई ग्रांट पेश नहीं की जाएगी, किसी ड्राफ्ट पर दस्तखत नहीं करेंगे। वज़ीर आला की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज। ख़वातीन अरकान बजट कॉपियां लेकर वज़ीर आला के सामने पहुंच गए। वज़ीर आला सियासी तकरीर के बजाय बजट पेश करें, अपोजिशन अरकान का मुतालबा। अपोजिशन और हुकूमती ख़वातीन आपस में उलझ पड़ी। पीटीआई के नाराज रुकन फजल राय के बानी की रिहाई के नारे। नेशनल इकनॉमिक काउंसिल आइनी फोरम है और उस फोरम के अपने इख्तियारात हैं। उसकी एक मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में एक फैसला हुआ है, वो फैसला इम्प्लीमेंट होगा, उसको कैसे रोका जा सकता है। और वफाक ने कोई पैसे सूबों से कोई वसूल तो नहीं करने, पैसे तो वफाक के पास हैं, वफाक ने जो है वो ट्रांसफर करने हैं पैसे। NEC में किया गया फैसला आईनी है, इस पर तो अमल दरामद होगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की वज़ीर-ए-आज़म से अगर कोई बात हुई है तो उसका मुझे इल्म नहीं। मीटिंग में बानी से मुलाकात के मामले पर ऐसी कोई बात नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, NEC आईनी फोरम है, इसके अपने इख्तियारात हैं, पैसे सूबों से वसूल नहीं करते, वो तो विफाक के पास हैं। NEC में किसी ने भी फंड से इख्तिलाफ नहीं किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी के लिए इक़दाम। मुतल्लिका अफसरान को किरायों की नई लिस्ट जारी करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख में कमी का भरपूर फ़ायदा अवाम को हर सूरत पहुँचना चाहिए। खाने पीने की अशिया की कीमतों में भी कमी आनी चाहिए। कौम को तवानाई बहरान से महफूज रखना वज़ीर-ए-आज़म का तारीखी कारनामा है। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में 15% कमी का ऐलान। मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने किरायों में 10% कमी कर दी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की शरह की तजवीज़ मंजूर कर दी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, जितने रिलीफ की गुंजाइश थी दे दी, आइंदा बजट में गुंजाइश पैदा हुई तो मजीद रिलीफ देंगे। सुपर टैक्स का रेट कम किया गया है, इससे भी तनख्वाहदार तबके को फायदा मिलेगा। हक़ मलकियत है आवाम का, तो इस पर जो है वो एक संगीन सी जद लग रही थी कि मिनिस्ट्री अगर इसे खुद ही समझती है एक फ्लॉड बिल है तो बेहतर ही है कि उसको वापस ले लें। अगर वो नहीं लेते और मैं कमेटी में रहता है तो फिर मैं तो इसको इस सूरत में मेरी पार्टी पास नहीं कर सकती। फाइबराइजेशन की आड़ में टेलीकॉम कंपनीज को घरों तक रसाई नहीं दी जा सकती, अवाम का इस्तेहसाल नहीं किया जा सकता। कायमा कमेटी IIT की चेयरपर्सन सेनेटर परवेश खान की एवेन्यू से गुफ्तगू का। टेली कम्युनिकेशन तंजीम 9 तरमीमी बिल में अवाम की हक़ मिल्कियत पर संगीन जद लग रही है। बिल में मौजूद सूरत हाल में मंजूर नहीं किया जा सकता। ये बिल मेरी कमेटी में रहेगा तो इस पर अवामी समाअत करना चाहूँगी।
وزیر آئی ٹی نے بل میں غلطیوں کو تسلیم کیا، کہا اگر وہ اس کو ناقص سمجھتے ہیں تو اس کو واپس لے لیں۔ اخوان طالبان کے مختلف پروپیگنڈا ذرائع اور سرکاری بیانات کے ذریعے جھوٹے دعوے۔ وزارت اطلاعات و نشریات کا کہنا ہے کہ پی اور بلوچستان کے سرحدی علاقوں میں داعش خراسان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ بے بنیاد اور غلط ہے۔ داعش سمیت 2 درجن سے زائد دہشت گرد تنظیموں کے کیمپ افغانستان میں اخوان طالبان حکومت کے زیر کنٹرول علاقوں میں ہیں۔ اخوان طالبان حکومت جھوٹے اور مذموم بیانات جاری کرنے کی عادی ہے۔ خطے میں دہشت گردی کی سرپرستی پر پردہ ڈالنے کے لیے اخوان طالبان جھوٹ بولتے ہیں۔ طالبان کا ایک جون خیبر کے علاقے شنکو میں داخل ہوا۔ پاک فضائی کے مستعد فضائی دفاعی نظام نے فوری نشاندہی کی اور ناکارہ بنا دیا۔ پاکستان ہماری امنگوں کا مرکز ہے اور وہاں کے لوگ ہمارے سچے ہمدرد ہیں۔ سابق وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کا ہٹیاں بالا میں ریلی سے خطاب، کہا دنیا کی کوئی طاقت کشمیریوں اور پاکستانیوں کے مضبوط رشتے میں دراڑ نہیں ڈال سکتی۔ آزاد کشمیر کے لوگ امن پسند ہیں، افراتفری پسند نہیں کرتے۔ آزاد کشمیر میں کسی صورت پاکستانیت کو کمزور نہیں ہونے دیں گے۔ دفاع پاکستان ریلی میں شرکا کے انتشار اور تشدد کی سیاست کی مذمت۔ راولپنڈی کے سیوریج لائن میں ڈوبنے والے بچے کی لاش 3 روز بعد مل گئی۔ 7 سال کی وصال کی لاش نالالئی گوال منڈی سے نکالی گئی۔ حبیب کالونی میں بچے کے نالے میں گرنے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئے۔ نالے کے پاس بچے کھڑے تھے، ایک بچے نے وصال کو دھکا دیا۔ نالے میں پانی کا بہاؤ تیز تھا، بچہ ڈوب کر اوجھل ہو گیا۔ تیزاب گردی کی شکار کوئٹہ کی لیڈی ڈاکٹر ماہنور کو علاج کے لیے امریکہ بھیجنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ نے بیرون ملک علاج کے لیے مراسلہ جاری کر دیا۔ ترجمان بلوچستان حکومت کا کہنا ہے ڈاکٹر ماہنور کا کراچی کے اسپتال میں علاج جاری ہے، جو مزید 1 ہفتے تک جاری رہے گا۔ انہیں جلد مزید علاج کے لیے امریکہ بھجوایا جائے گا۔ پاک پتن میں عرس بابا فرید کی تقریبات عروج پر پہنچ گئیں۔ بہشتی دروازہ کھلنے کی رسم کل شب ادا کی جائے گی۔ 5 محرم الحرام کے شب کو درگاہ کے سجادہ نشین دیوان مودود مزدود چشتی بہشتی دروازے کی قفل کشائی کریں گے۔ دنیا بھر سے آئے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد پاک پتن میں موجود، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, non so perché il Presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace. میں نے تصویر کھنچوانے کے لیے منت نہیں کی، اطالوی وزیراعظم جارجیا میلونی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ میلونی نے کہا ٹرمپ کا بیان من گھڑت اور افسوسناک ہے، پتہ نہیں وہ اپنے اتحادیوں سے ایسا برتاؤ کیوں کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ G7 سربراہ اجلاس کے دوران جارجیا میلونی نے ان سے تصویر کے لیے منتیں کی۔ سفری پابندیوں سے ٹیم کی تیاریاں متاثر ہو رہی ہیں۔ ایران کا ورلڈ کپ منتظمین کے خلاف فیفا میں شکایت درج کرانے کا اعلان۔ ترجمان فیڈریشن کہنے ہیں منتظمین سے ٹیم کو میچ سے 2 دن پہلے لاس اینجلس جانے کی اجازت کی درخواست کی تھی، جو مسترد کر دی گئی۔ ایران کا دوسرا گروپ میچ اتوار کو بیلجیم سے شیڈول ہے۔ ہاکی پرو لیگ پاکستان کے لیے ڈونا خواب بن گئی۔ قومی ٹیم کو لگاتار 11ویں میچ میں شکست۔ میزبان بیلجیم نے پاکستان کو 1-2 نہیں 6-0 سے آؤٹ کلاس کر دیا۔ بیلجیم نے پہلے اور تیسرے کوارٹر میں 1-1، دوسرے اور چوتھے کوارٹر میں 2-2 گول داغے۔ اور ایشین ڈبلز اسکواش چیمپئن شپ میں پاکستان نے بھارت کو شکست دے دی۔ نور زمان اور ناصر اقبال کی جوڑی نے کوارٹر فائنل کے بعد سیمی فائنل کے لیے بھی کوالیفائی کر لیا۔ حمزہ خان اور عاصم خان پر مشتمل پاکستان کی دوسری ٹیم کوارٹر فائنل میں ناکام ہو گئی۔